سجا نامی عورت جو کہ نبیہ ہونے کا ادعا رکھتی تھی، اس کا کوئی آپ کو جھوٹا ماننے والا نہیں ملے گا۔ ابو عبیدہ مختار ثقفی کا، جتنے بھی لوگ ہوئے مختلف زمانوں کے اندر اور جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا، ان کے ماننے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے ناپاک وجود سے دنیا پاک ہو گئی، تو ان کے متبعین بھی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اوپر دو لوگ ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ ایک پنجاب کا مسلمہ، وہ مرزا قادیانی، اور ایک بہاؤاللہ ایران کا۔ یہ دو شخص ایسے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اوپر بہائی موجود ہیں، پوری دنیا کے اوپر قادیانی موجود ہیں، مرزائی موجود ہیں۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، اور جب یہ منطقی انجام کو پہنچے اور ان کی اموات بھی بری طرح ہوئی۔ مرزا قادیانی کی موت سے کون بے خبر ہے کہ وہ کس جو ہے وہ خبیث جگہ پہ مرا اور کس ذلت کی موت مرا اور اپنے بدترین انجام کو پہنچا، اور اس کو اس بدترین انجام پر پہنچے ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت گیا، اس سے زائد عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی اس کے متبعین موجود ہیں۔ جبکہ باقی بڑے بڑے مدعیان نبوت کے ماننے والے تھوڑی دیر کے بعد اس زمین سے وہ بھی جو ہے وہ چلے گئے، اور آج دنیا کے اوپر آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا۔ اسی طرح بہاؤاللہ ایران کا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو ادعائے نبوت کیا تھا وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے متبعین کا سلسلہ بھی دم توڑ گیا۔ لیکن یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، بہاؤاللہ ایران کا اور مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، کسی منصوبے کے تحت ان کو کچھ قوتوں نے کھڑا کیا تھا۔ لہٰذا یہ اگر جو ہے وہ منظر سے ہٹ بھی گئے ہیں، تو جنہوں نے کروڑوں روپے صرف کر کے ان کو کھڑا کیا تھا اور جو ہے ایک گروہ کو انہوں نے جو ہے وہ امت کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کبھی بھی اپنے پیسے ضائع نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو اس صورت کے اندر باقی رکھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ورنہ ختم نبوت کانفرنس کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے، چونکہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں ادنا تأمل بھی ہو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ وہ تو بالکل طے شدہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن بار بار اس کے لیے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو شعور دینے کا مقصود کیا ہے، جبکہ ہر شخص کو جو مسلمان ہے اس کے سینے کے اندر یہ پختہ تر ہے، اس کی روح کی ایک پرت کے اوپر لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے، بلکہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مدعی نبوت ہوں، کو دعویٰ کرے نبوت کا، تو اس سے اگر کوئی شخص معجزہ طلب کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس امکان کو تسلیم کر لیا۔ ہاں، تعجیز کے لیے اگر کوئی عالم دین کرے تو وہ ایک الگ امر ہے، تو کسی شخص کو جو ہے وہ یہ حق بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں تو کوئی اس کو کہے کہ تو معجزہ بت دکھا۔ تو چونکہ اس کا امکان جب موجود نہیں تو معجزے کا طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو جب ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی مدعی نبوت ہو تو اس سے معجزہ بھی طلب کیا جائے، تو پھر اس کے لیے اجتماعات منعقد کرنا، ہر سال منعقد کرنا، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صاحب اس کے پیچھے دیکھیے، بٹیرا نہیں لڑتا، بٹیرے کے پیچھے استادوں کے ہاتھ لڑتے ہیں۔ تو یہ استادوں کے جو ہاتھ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ہماری زندگی کو جو ہے وہ زیر و زبر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ہر وقت جو ہے وہ ان کے عقائد سے دور ہٹانے کے لیے اور ان کو مضطرب رکھنے کے لیے ہمیشہ سازشوں کے جال بچھائے رکھے ہیں۔ ایک بدماش تھا، اس نے کہا کہ 4 چیزیں مسلمانوں کے اندر جب تک موجود رہیں گی تو مسلمان ناقابل تسخیر رہیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، وہ چیز جو ان کو ختم نہیں ہونے دیتی، یہ مٹ بھی جا رہے ہوں تو پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے انہی پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ میدان عمل میں اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ہیں جو دم توڑتی ہیں،
تو پھر اٹھ نہیں پاتی. آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، لیکن جب آل ساسان کے حصے بکھرے ہوئے اور جب ان کے تاج و تخت پھٹے تو پھر آل ساسان کا نشان بھی باقی نہ رہا. آج دنیا کے اوپر آپ کو کوئی ساسانی خاندان کا شخص ہی نہیں ملتا. یہ وہ خاندان تھا جنہوں نے 3150 سال حکومت کی تھی، لیکن آج ان کا کوئی شہزادہ بھی تو کسی بستی کے اندر آپ کو ملے، لیکن آپ کو نہیں ملے گا. دنیا کے اوپر اور کتنی تہذیبیں ملی. منگولوں نے ایک زمانے کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا، لیکن آج منگولوں کی اولادیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ آج ان کے تخت و تاج کے باقیات بھی آپ کو نہیں ملیں گے. آج ان شہنشاہوں کی اور ان تہذیبوں کی اور وہ بڑے بڑے تمدن جو کہلاتے تھے ان کے باقیات بھی باقی نہیں ہیں. لیکن یہ امت 100 بار اس کو توڑا گیا. یہ اٹھتے ہیں تو پھر بھی حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. جب بغداد کو اجاڑا گیا تھا تو کون کہتا تھا مسلمان دوبارہ اٹھیں گے؟ مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا، اور پھر دریائے دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا. اس قدر قتل عام ہوا اس امت کا، اور کوئی وجود نہیں تھا کہ کہیں سے کلمے کی صدا اور کلمے کی آواز بھی آئے. کچھ لوگوں نے جانیں چھپانے کے لیے، کمزور لوگوں نے تہہ خانوں میں چھپ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور دجلہ کا بند توڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے بھی اٹھائیں. تو کون کہتا تھا کہ مسلمان دوبارہ اٹھیں گے؟ لیکن آج بغداد کے اندر آپ کو منگول نظر نہیں آئیں گے. میناروں سے آج بھی اذان اللہ اکبر کی آپ کو سنائی دے گی. وہ بغداد جو اجڑ گیا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ دل کی حالت کیا مذکور ہو، دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا. تو بغداد جو کئی مرتبہ اجاڑا گیا، اس کی تہذیب تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. لوگ سسکیاں بھر بھر کے اس کے تمدن اور اس کی تہذیب کے نوحے پڑھتے رہے. سادی شیرازی سے لے کر کے جو ہے وہ کہاں تک لوگوں نے جو ہے وہ اس شہر کی تہذیبی بربادی کے نوحے پڑے. اور میں خود اپنے کانوں سے جب بغداد اجڑا تھا تو اس وقت یہ نوحے سنے، یا دجلۃ الخیر یا ام البساتین. تو آج بھی وہاں جو ہے وہ اس کے نوحے پڑے جاتے ہیں. لیکن آج بھی بغداد میں آپ کو جانا نصیب ہو تو ان میناروں سے آواز اللہ اکبر کی آئے گی. تو اس وقت جب مسلمانوں کو توڑ دیا گیا، کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا گیا، دریائے دجلہ 3 دن تک سیاہی جو ہے وہ خون بن کے بہتا رہا، اور جامعہ نظامیہ کی لائبریری دریا برد کر دی گئی تاکہ ان کا جو وہ ماخذ ہے وہ بھی باقی نہ رہے. لیکن مسلمان پھر بھی نہیں مٹے. اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، یہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے. تو یہ تہذیب کیوں نہیں مٹتی؟ تو اس نے کہا 4 چیزیں ہیں جو اس قوم کو مٹنے نہیں دیتی. سب سے پہلی چیز قرآن ان کو مٹنے نہیں دیتا. قرآن اگر باقی ہے، چونکہ جب کسی بھی قوم کی تھیوری باقی رہے، وہ مسخ نہ ہو، وہ غیر متبدل ہو، تو قومیں پھر دوبارہ اسی تھیوری پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. یہاں میں ایک جملہ آپ کو اور کہنا چاہوں گا، اور باشعور لوگوں کو خاص طور پہ میں جو ہے وہ متوجہ کروں گا کہ اپنے اپنے نصابوں کی بجائے اپنے خطبوں کا نصاب قرآن کو بناؤ. جب قرآن تمہارے خطبوں کا نصاب ہوا، تمہاری فکر کا منہج قرآن سے ترتیب پایا، تو پھر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو اور ساری دنیا سے تمہارا رابطہ نہ ہوا تو تم سب کی فکر ایک جیسی ابھرے گی. یہ گروہی جو ہے وہ تفرقہ بازی اور یہ تشتت، یہ افتراق، اس کو مٹانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑ جاؤ. چونکہ اس کی فکر کی وحدت کی وجہ سے جو ہے وہ تم ایک طرح کی قوم بن کے ابھرو گے. آج ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے نصیب ہو اور اتحاد و یگانگت نصیب ہو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج تو جدید ذرائع ابلاغ کے باوجود بھی ہم اتحاد پہ نہیں آ رہے. ماضی میں ہمارے بزرگ اور صوفیاء اور امت کے مشاہیر، ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہ رہا. سینکڑوں میلوں کی مسافتوں کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، زندگی میں 1 ملاقات ہوئی، کسی کی 2 ملاقاتیں ہوئیں. بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی کہانی پڑھیے،
اپنے شیخ سے ایک ہی بار ملے اور پھر ساری زندگی ان کی تعلیمات پہ زندگی گزارے. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک مرتبہ اپنے شیخ سے ملے, ایک مرتبہ دوسرے اپنے دور کے ہم اثر سے ملے یا ان سے بھی ملاقات نہ ہوئی, لیکن جو جہاں بیٹھ کے بھی تربیت کرتا رہا, سب ایک طرح کی پروڈکٹ ایک طرح کی تیار ہوتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جس نصاب سے وہ تیاری کر رہے تھے وہ سب کا نصاب ایک تھا, اور وہ غیر متبدل کتاب قرآن مجید تھی. اور جب میں اپنا نصاب خود قرار دوں گا اور خود ترتیب دوں گا, آپ اپنا نصاب خود ترتیب دیں گے, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو نتائج نکلیں گے, جو اس کے جو صورت گری ہوگی وہ بھی مختلف ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جب تک موجود ہے ان کی تہذیب مٹا دو. یہ یہاں آپ کی ہمسائیگی میں, یہ تو منگولوں کی کہانی پرانی ہے, یہ یہاں چچینیا کے اندر, یہ ترکمانستان کے اندر, یہاں قازقستان, یہ 6 ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں, یہاں روس میں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی جاتی, کہ سکولوں کے اندر جو ہے وہ لفظ اللہ لکھا جاتا اور کہا جاتا یہ کیا لکھا ہے, تو چونکہ رسم الخط ختم کر دیا گیا تھا, لیکن وہ گھروں کے اندر انہوں نے اپنے گھروں کے جو ہے وہ مخفی خانوں کے اندر اللہ کا نام سجا کے رکھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے جو مسلمان کا بچہ ہوتا وہ پہچان جاتا, تو وہ کہتا یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے, تو پھر اس کے پتے پر اس کے گھر کا صفایا کر دیا جاتا, حتیٰ کہ ان کے نام بھی باقی نہ رہے, ان کے اسلامی نام بھی باقی نہ رہے. قرآن کا ورقہ اگر کسی گھر سے دستیاب ہو جاتا تو پھر اس گھر کو اجاڑ دیا جاتا, گھر کے لوگ قتل کر دیے جاتے. قرآن مجید بھی باقی نہ رہا, اور جو ہے وہ ان کا رسم الخط بھی باقی نہ رہا, ان کے اسلامی نام بھی باقی نہ رہے. لیکن انہوں نے ان کے گھروں کی الماریوں سے تو قرآن نکال لیا, لیکن سینے کے اندر الماری جو بنی ہے میرے رب نے بنائی ہے, اور اس کے اندر جو قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے اس کو تو کوئی نہیں نکال سکتا. اور پھر اب جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی صورت گری وہاں ہو رہی ہے, اور اسلام کی وہ شکل جو کہ اسلام کی حقیقی صورت ہے وہاں ابھر کے سامنے آ رہی ہے, تو آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے, یہ بہت پرانا قصہ نہیں ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر بدلتا ہوا دیکھا ہے. تو ہم اگر کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ہمیں کائنات کی کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی. تو ہم نے اس کتاب سے جڑنا ہوگا. اقبال نے کہا تھا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست, این کتاب نیست چیز دیگرست. میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے, یہ کتاب نہیں, یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ حیات بخش کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال است و قدیم. یہ کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوا, اس کا پیغام کبھی بھی پرانا نہیں ہوا. یہ تربیت کا وہ اسلوب رکھتا ہے جو انسان کے وجود کے خالق نے ہمیں دیا ہے. تو انسان نے سنورنا کیسے ہے, اس نے بہتر کیسے ہونا ہے, ایک میرا مرتب کردہ فلسفہ ہے, ایک میرا رب کا دیا ہوا نظم ہے. اس لیے کتاب اللہ کو لے کر کے جب ہم نکلیں گے تو ہم پوری امت کی وحدت کے ضامن بن جائیں گے. تو انہوں نے کہا جب تک قرآن موجود ہے اتنی دیر تک اس امت کو جو وہ ختم نہیں کیا جا سکتا, تو ان سے قرآن کو نکال لیا جائے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حج جب تک موجود ہے اتنی دیر تک ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ مسلمانوں کا ایک نظم ہے. گلی کی سطح پہ ہم 5 گانہ نماز میں جڑتے ہیں, دن میں 5 جگہ جمع ہوتے ہیں, یہ ہماری وحدت کی علامت ہے. محلے کی سطح پہ, علاقے کی سطح پہ ہم جو ہے وہ 8 دن کے بعد جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. شہر کی سطح پہ عیدین کے 2 سالانہ اجتماع ہے ہمارے پاس, اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے. تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پر ہمارے پاس ایک اجتماعی نظم ہے. نماز با جماعت سے لے کر کے جمعۃ المبارک تک, جمعۃ المبارک سے لے کر عیدین تک, عیدین سے لے کر کے حج تک. تو اس نے کہا کہ جب تک حج کا خاتمہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک جو ہے وہ اس امت کو توڑا نہیں جا سکتا, چونکہ حج ان کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے اور ان کی عالمگیریت کا ضامن ہے حج. اس لیے حج کا خاتمہ جو ہے وہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. اور حج کو ختم کرنے کے لیے یہ بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا, مرکزیت کو توڑنے کے لیے. اور اس نے کہا کہ مختلف جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل تیار کر دیے, اور کہا کہ تم اتنا پیسہ صرف کر کے وہاں جاتے ہو
تو یہیں ادھر گھوم لیا کرو اور یہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا کرو. آج بھی حج کا موسم آتا ہے یا قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لبرل لوگ جو ہیں وہ کالم لکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو لگا کے وہاں جا رہے ہو وہ کسی غریب کی مدد کر دو. تو یہ اس فلسفے کے زیر اثر ہوتا ہے جو بہاءاللہ کو دیا گیا حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس امت کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے جو اسلام کی چوٹی قرار دی گئی وہ جہاد ہے. تو جہاد کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اس امت کو تسخیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی، فاقے کاٹ کر کے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اس لیے جہاد کو کس طرح ختم کیا جائے. تو جہاد کے خاتمے کے لیے جس شخص کو متعین کیا گیا، 3 لوگوں کے انٹرویو لیے گئے اور سلیکٹ یہی ہوا مرزا قادیان. اور یہ خود کہتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں نے ترک جہاد اور ممانعت جہاد کے اندر اتنا لٹریچر لکھا ہے کہ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جانا ممکن ہو جو اطراف و اکناف عالم کے اندر میں نے پھیلائی ہیں جہاد کی ممانعت میں، تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. اس زمانے کے اندر اس نے اتنا لٹریچر جہاد کے خلاف لکھا کہ جہاد مفقود ہو گیا، یہ قلم کا زمانہ ہے، یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے. تو جہاد کی ممانعت کے لیے اور ترک جہاد کے لیے اس شخص کو متعین کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے وہ روح ختم ہو جائے. اور آخری بات جو اس بدماش نے کہی وہ یہ تھی کہ اس امت کو اگر تم بالکل توڑنا چاہتے ہو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور یہ امت بطور امت باقی نہ رہے، تو ایک کام اور کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کے سینے سے عشق رسالت مآب نکال دیا جائے. جب ان کے سینے عشق رسول سے خالی کر دیے جائیں گے تو پھر یہ امت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اور پھر بدبختی سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ نزاع بنایا گیا. جبکہ آپ ماضی میں مرجیہ، قدریہ، اندیہ، لا ادریہ، معتزلہ اور جتنے بھی ماضی میں فرق ہوئے ہیں، آپ عقائد کی متکلمین کی کتب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں وہ صفات باری پہ ہوئے ہیں، وہ حلال اور حرام پہ اور دیگر موضوعات پہ اختلاف ہوئے. پچھلی صدیوں کے اندر کوئی ایک اختلاف بھی حضور کی ذات پہ نہیں ہوا، سارے انہی عنوانات پر جو ہے وہ اختلاف ہوئے. لیکن جب یہ منصوبہ تراشا گیا اور اس وقت پھر حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا. اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ مساجد کے منبر و محراب سے پھر حضور علیہ السلام کی صفات کو ڈسکس کیا جانے لگا اور مولوی ترازو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو تولنے لگے جو تولا نہیں جا سکتا اور اس کو ناپنے لگے جو ناپا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک سازش تھی جس کا ہم لوگ شکار ہو گئے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا بیٹھا ہے. تو یہ بدبختی تھی. تو ہمارے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کے لیے یہ سازش کی گئی کہ حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا. اسر ابن عباس کو کہاں سے نکال کے لایا گیا اور پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے فتنہ جو ذات رسالت مآب پہ جو نزاع کھڑا ہوا وہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا. یہ کہانی دردناک بھی ہے اور لمبی بھی ہے، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دور موجود کے اندر یہ جو بار بار خاکے تراشے گئے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ بار بار ایک چیز کو بار بار سامنے لا کر کے ان کے سینے کے اندر جو محبت رسول کی چنگاری ہے اس کو بجھا دیا جائے. لیکن مغرب یہ بھول گیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جس طرح حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین کرے تو ہم اس پر کوئی رد عمل نہیں دیتے، ہم اس کو آزادی اظہار کے نام سے برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. تو شاید ایک وقت مسلمانوں پہ بھی ایسا آ جائے گا کہ وہ اپنے نبی کی اہانت کو قبول کر لیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے آقا و مولا کی عزت ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اور یہ سبق ہم نے جوان ہو کے نہیں پڑھا، ماں کی گود کے اندر ماں نے لوری دیتے ہوئے حضور کا پیار پلا دیا تھا.
حضور کی محبت سکھا دی تھی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جائیں. اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. یہ کوئی ایسا ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم نے عقل کی خرد کی گتھیاں سلجھانے کے بعد کوئی نتیجہ پایا ہو، بلکہ یہ جنون عشق ہے، یہ محبت کی وہ کائنات ہے کہ جو ماں کی گٹی کے اندر ہمیں اور ماں کے جو آغوش کے اندر ہمیں پلا دی جاتی ہے. لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم محبت رسول سے سانس لیتے ہیں. ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے ہوتا ہے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. ہم تو حضور کے ساتھ یہ والہانہ محبت رکھتے ہیں، یہ الفت کا رشتہ، اور یہ الفت کا جہاں ہمارے سینوں کے اندر جو ہے وہ آباد ہے. تو حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کا پیار یقیناً میرے صاحبوں ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے اور کرنا چاہوں گا اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی. جب ہماری محبت صرف نعروں تک رہ جائے گی اور ہماری محبت صرف جو ہے وہ قول تک رہ جائے گی اور ہماری محبت صرف ہمارے ہونٹوں پہ ہوگی اور ہمارے باقی رویوں میں، ہمارے بدن کے باقی حصوں میں، ہماری وضاقتہ میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے اخلاقیات میں نہیں اترے گی، تو پھر ہماری محبت پہ انگلی رکھی جائے گی. اور جب ہماری محبت پہ انگلی رکھنا لوگ شروع کر دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سے یقیناً محبت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری محبت حضور کے ساتھ بے لوث ہے، حضور کے ساتھ ہماری الفت کا رشتہ قدیم ہے، اور یہ ہم نے ماں کے دودھ سے لیا ہے، یہ باپ کی آغوش سے لیا ہے، اور یہ پیار ہمیں آغوش مادر سے ملا ہے، تربیت پدر سے ملا ہے، اور یہ الفت ہماری پختہ اور پختہ تر ہے. لیکن یہ ہماری محبت صرف ہمارے ہونٹوں تک اور ہمارے لبوں تک اور ہماری زبان تک نہ ہو، بلکہ یہ محبت ہمارے رویوں میں اترے، ہمارے طرز زندگی میں اترے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے، تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تیرا طرز زندگی بتائے کہ تو عاشق رسول ہے، تیرا انداز معاشرت بتائے کہ تو عاشق رسول ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ تیرے آنے تک میں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسب وعدہ اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن اچانک وہ ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں. تو اس کو ایک دم یاد آیا او ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا کہ تمہارے آنے تک کھڑا ہوں اور میں بھول گیا. تیسرے دن جب وہ آیا تو اس نے بڑی معذرت کرنا چاہی، تو میرے آقا نے صرف اتنا کہا کہ یار تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. میرے حضور نے کسی سے وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، لیکن حضور 3 دن تک کھڑے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں. اور میں اور آپ دیکھوں کہ وعدے کے اعتبار سے میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر میں اپنے رویے اور اپنے طرز زندگی کو اس سے برعکس پاؤں تو پھر صاحب مجھے اپنے عشق پہ، اپنی محبت پہ بھی غور کرنا ہوگا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے سینے میں سے تھام ابھی اس محبت کو پختہ تر کرنا ہوگا، اس کی مضبوطی کا سبب پیدا کرنا ہوگا. محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا کو دیکھتا ہے، وہ اس کے اشارہ ابرو کو دیکھتا ہے. محبوب کوئی حکم سری دے دے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو پورا کرنا تو وہ جان لڑا کے بھی پورا کرنا ہو تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. محب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو دیکھے. میرے حضور ایک گلی سے گزرتے ہیں اور وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو پوچھا کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا، اچھا ہے برا ہے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. کسی نے اس کو مل کے کہا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نظر نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا. اس نے کہا اچھا کہا ہاں.
2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا، دیکھا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اسے بلاؤ، بلایا، کہا میں گزرا تھا، مکان تھا اور یہ ملبے کا ڈھیر کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے کاروبار سے لے کر طرز حیات تک، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں، اس انداز سے رہیں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کی عاشق ہیں۔ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن اس سفر کرتے ہوئے وقت پہ سواری کر لیں اور اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزار دیں، تاکہ ہماری گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ کام آ جائے، ورنہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں تو آج ہم اپنا کتنا وقت گزار چکے، بقیہ ہمارے پاس کتنی سانسیں باقی ہیں۔ جو گزار چکے وہ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں بیت گیا، اور جو باقی ہو جتنا گزار چکے اتنا بھی ہو تو پھر بھی کتنا باقی ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو با مقصد گزارتے ہیں۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور محبت رسول کا دم بھرتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا دے۔ میں ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر اپنے محترم بھائی علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا ایوب صابر صاحب جس محبت کے ساتھ، جس جو ہے وہ دل لگی کے ساتھ اور جس جو ہے وہ الفت کے قرینوں کے ساتھ اپنے اجتماعات کو منعقد کرتے ہیں اور دعوتی عمل کو جس طرح مؤثر انداز سے لے کے چلتے ہیں، یقیناً